امیر اہل عام سنت سے مشاہدہ یہ ہے کہ جب کسی ہسپتال میں جاتے ہیں یا کسی او پی ڈی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سے مریض بیٹھے ہوتے ہیں. اکثر اوقات کوئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ کافی عمر رسیدہ ہوتے ہیں، ان کی عمر کافی ہو چکی ہوتی ہے اور بہت سی بیماریاں ان کو لگی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب رپورٹس دیکھتے ہیں، گردے میں بھی مسئلہ آ گیا، چھاتی میں بھی پرابلم ہے، جگر بھی فیل ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہے، آنکھیں بھی کمزور ہو چکی ہیں، چال میں بھی لڑکھڑاہٹ آ چکی ہے. اور پھر اب کافی اوقات میں تو جو مریض ہے وہ بیڈ ریڈن ہو چکا ہوتا ہے. بیڈ ریڈن سے مراد کے بستر سے چپک گیا، اٹھا بھی نہیں جا رہا، بڑی مشکل سے اس کو لے کر آئے. اور ان حالات میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ایسے مریض ایک دن وہ جیے گا، 2 دن، 3 دن، کئی سال نکال جاتے ہیں. تو اس حالت میں جو ان کے ساتھ اٹینڈنٹ ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کے بچے ہیں، اگر وہ مرد ہے تو اس کی زوجہ ہے تو اس کا شوہر ہے، ان کے اوپر جو وہ وقت گزر رہا ہے، اس حوالے سے امیر اہل سنت سے رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ وقت تو بڑا کڑا ہے. اب ان کو ہسپتال لے کر آنا اور ڈاکٹر سے چیک کروانا، پھر ان کے سارے معاملات کو دیکھنا، یہ ہے تو ایک پوری لیبر، ایک بہت بڑا کام ہے. اور ایسے حالات میں ڈاکٹرز بھی جو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو سمپٹومیٹک میڈیسن کہا جاتا ہے، یعنی اصل بیماریاں تو بہت زیادہ ہیں، بس اوپر جو بیماری آ گئی، بخار آیا، درد ہوئی، اس کی دوائی دے دی جاتی ہے تاکہ وہ وقت گزرتا چلا جائے. تو ایسے وقت میں جو لواحقین ان بیماروں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ان کو بات بتاتے ہیں کہ انہیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے اور وہ کس طریقے سے ایسے مریض کا خیال کریں؟ واقعی بڑا یعنی یہ کڑا امتحان ہے. اس سے موقع پر عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نرس یا میل نرس یہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ اس کی خدمت کرے گا، مریض کی ٹائم ٹو ٹائم دوا پلائے گا، کروٹ تبدیل کرے گا اگر وہ بیڈ پر پڑا ہے تو. یہ ہوتا ہے. اور گھر کے افراد جو ہیں وہ خالی بس دور دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تنخواہ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نرس وغیرہ کی یہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر ممکن ہو نا تو اپنے ہاتھوں خدمت کریں. کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی بیمار ہوتے ہوں گے، بخار بھی چڑھتا ہوگا یا کچھ بعض کا ٹوٹ پھوٹ بھی بدن کی ہو جاتی ہے، فریکچر ہو جاتے ہیں، گر پڑتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں. تو ماں باپ خود خدمت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے انہوں نے کوئی نرس یا میل نرس یا کوئی ایسا انتظام نہیں کیا تھا، اپنے ہاتھوں آپ کا گند کچرا سب اٹھا رہے تھے. لیکن اب یہ کہ آپ نے ماں باپ کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. لیکن اگر واقعی آپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ نرس وغیرہ رکھ دی ہے، تب بھی ٹھیک ہے کہ کم از کم وہ اس کو مطلب دوائیں اور یہ وقت پر ملتی رہیں گی. ورنہ پھر آپ بھی نہیں کریں گے، کوئی ملازم یا ملازمہ بھی نہیں رکھیں گے، تب تو یہ بالکل ہی مریض جو ہے بیچارہ زیادہ آزمائش میں آ جائے گا. اب آپ کو دوسرا مسئلہ یہ کرنا ہے کہ اخلاقی طور پر اپنا رویہ بہت درست رکھنا ہے. کہ اب یہ بوڑھا یا بوڑھیا، بزرگ خاتون یا بزرگ صاحب جو ہیں، یہ جو بستر پر ہیں یا ایک دم بوڑھے ہوئے ہیں، ان کا یہ بھی ہے کہ لوز ٹاکنگ بڑھ جائے، ان کی بات بات پہ غصہ آ جانا اور پریشان ہو کر دوسروں کو بھی پریشان کر دینا، اس طرح کی صورتیں بنتی رہیں گی، یہ امکان ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کو صبر کا جام بار بار پینا پڑے گا. آپ کو جوابی کاروائی نہیں کرنی. باپ نے یا ماں نے، جو بزرگ ہیں یا دادی نے آپ کو جھاڑ دیا، بلا وجہ جھاڑ دیا، یا تھوڑا بہت ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو اب جھاڑ دیا، بھلے جھاڑیں. یعنی کہ ہم بچے تھے نا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے استاد نے دھپا مارا تو یوں بولتے تھے اس نے دھول اڑائی، یہ دھول، سمجھے؟ تو دادا دادی نے بھی مارا نا، یعنی بولا الٹا سیدھا کچھ بول دیا جو مزہ نہیں آیا، یہ سمجھو انہوں نے دھول اڑائی ہے. اگنور کریں اس کو، آپ کچھ بھی نہیں بولے، ورنہ آپ کا بولنا ان کو بہت تکلیف دے ہوگا، آپ کا ہی آن ہوگا. اور وہ جب قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ کوئی یعنی کہ ماں یا باپ بڑھاپے میں ارذل عمر یعنی نکمی عمر ان کی آ جائے، تو اب یہ کہ چاہے وہ ظلم بھی
ظلم کا لفظ نہیں ہے، یعنی اس پر اف بھی نہیں کرنا ہے، وہ ظلم کا ہے یا نہیں ہے، ظلم کا نہیں، ظلم کا اس میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ یا دونوں میں سے حدیث پاک میں ہے نا، جی ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. جی 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 فرمائیں وہ آیت مبارکہ. جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یعنی آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو مت، اور ان کے لیے عاجزی کے پر بچھا دو اور ان سے نرم گفتگو کرو. اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو کہ اے ہمارے رب، ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا ہے. ماشاء اللہ بڑی جامع آیت ہے یہ ماں باپ کے حقوق پر. تو اف یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اف ہے نا، تو یہ بھی نہ کہو، یعنی خوش دلی کے ساتھ مطلب ان کی خدمت کرنی ہے، بہت سمجھ کر نہیں کرنی. اور یہ کچھ بھی بولیں، یہ لوز ٹاکنگ کا تو میں عرض کر چکا، یہ امکان قوی ہوتا ہے. یہ دعا کریں ان کے لیے، اور یہ بھی تمنا بھی نہیں کریں کہ یہ چلے جائیں دنیا سے. جیسے یہ بھی مجھے تجربہ ہے اس کا کہ یوں مطلب بہت بوڑھا ہو جائے نا تو بولیں گے بس اللہ پاک اب اس کی مٹی ٹھنڈی کرے. یہ سعادت مند اولاد کا یہ کام نہیں ہے ایسی بات کرنے کا. نہیں، اللہ پاک عافیت نصیب کرے، اللہ پاک عافیت نصیب کرے، اللہ پاک عافیت نصیب کرے. عافیت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے مرنے کی. مٹی ٹھنڈی کرے اس کا مطلب یہ مر جائے. تھوڑا سلجھے ہوئے الفاظ ہیں، عمدہ الفاظ ہیں، مٹی ٹھنڈی کرے، ورنہ مقصد یہی ہے کہ یہ مر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.